پاکستان کو مٹانے کی بات کرنے والے خود مٹ جائیں گے۔ کوئی نیا مارکا شروع ہوا تو پاکستان بغیر کسی ہچکچاہٹ فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک فوج کا بھارت کی گیدڑ بھپکیوں پر دو ٹوک جواب۔ کہا بھارتی وزیر دفاع اور سروسز چیف کے بیانات خطے کے لیے خطرناک ہیں۔ مستقبل کا تصادم خطے میں تباہ کن اور قیامت خیز نتائج لا سکتا ہے۔ نیا ڈرامہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان کا ردعمل تیز، فیصلہ کن اور تباہ کن ہوگا۔ پاکستان دشمن کے دور دراز حصوں کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان افواج لڑائی ہر کونے تک لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھارت اپنے تباہ تیاروں کے ملبے اور پاکستان کے میزائل بھول گیا۔ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام پر ہر بھارتی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ بھارت دہائیوں سے خود کو مظلوم ظاہر کر کے دہشت گردی کو ہوا دیتا رہا ہے۔ دنیا اب بھارت کو سرحد پار دہشت گردی کے اصل چہرے کے طور پر دیکھتی ہے۔ بھارت کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیوں کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ پاک افواج ملک کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ بھارت کی طبیعت دوبارہ ٹھیک کرنی پڑی تو کر دیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پاکستان ہر فیصلہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کرتا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات ملکی مفاد پر منحصر ہیں۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ معاہدہ معاشی اور اسٹریٹجک بھی ہے۔ ریاست اور عوام کے مفاد کے لیے عالمی طاقتوں سے اپنے تعلقات نبھاتے ہیں۔ تیرا میں اسمگلرز دہشت گردوں اور سیاستدانوں کا گٹھ جوڑ ہیں۔ فورسز پر دہشت گرد حملہ کرتے ہیں اور دوسری طرف اپنا مال ٹھکانے لگاتے ہیں۔ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو سیاستدان ان کی حمایت میں آ جاتے ہیں۔ فوج کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطہ نہیں کرنا چاہتی۔ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ ایران سے ڈیزل کی اسمگلنگ کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر پر پاکستان کا موقف بڑا واضح اور اٹل ہے۔ بھارتی سیاسی اور عسکری قیادت کے بیانات اپنی خاک میں ملی ساکھ بحال کرنے کی ناکام کوشش ہیں۔ 6-0 کی فیصلہ کن شکست کے بعد بھی بھارت باز نہ آیا اور دوبارہ کوشش کی تو اس کو پہلے سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مودی ٹولہ اپنی ساکھ کھو بیٹھا۔ دباؤ لیڈرشپ کے بیانات سے ظاہر ہے۔ پاکستان اللہ کے نام پر قائم ہوا، ہمارے محافظ اللہ کے سپاہی ہیں۔ حماس نے امریکی صدر کے غزہ امن منصوبے کا مثبت جواب دے دیا۔ یرغمال اسرائیلی قیدیوں کی رہائی اور غزہ کا کنٹرول آزاد ٹیکنوکریٹس کے سپرد کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے نکات مسترد۔ حماس کے اعلامیے میں منصوبے کے بیشتر نکات پر مذاکرات کا مطالبہ۔ کہا غزہ پلان کے کچھ حصوں سے اتفاق کیا ہے لیکن بیشتر نکات پر مزید بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات پر تیار ہیں۔ صدر ٹرمپ نے حماس کے جواب کو خوشائند قرار دیا۔ امریکی صدر نے کہا حماس مغویوں کی رہائی پر تیار ہے، یرغمالیوں کے لیے گھر لوٹنے کا منتظر اور حماس کے ساتھ امن معاہدے میں مدد کرنے پر عرب ملکوں کا شکر گزار ہے۔ اسرائیل غزہ پر بمباری بند کر دے۔ یہ اقدام صرف غزہ نہیں پورے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے۔ لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش کے آغاز کے ساتھ ہی شہر کے کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ شیخو پورہ، قصور، اکاڑہ، فیصل آباد، چنیوٹ اور میاں والی کے مختلف علاقوں میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ گرمی کا شدت میں کمی آ گئی۔ حماس کے بیان نے جنگ بندی اور امن کی نئی راہ کھولی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا ایکس پر پیغام۔ صدر ٹرمپ قطر، سعودی عرب، امارات، ترکیہ، اردن، مصر اور انڈونیشیا کی قیادت سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر فلسطین میں دائمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ قطر کا بھی حماس کے بیان کا خیر مقدم۔ قطری وزارت خارجہ نے کہا غزہ جنگ کے خاتمے پر بات چیت کے لیے مصر اور امریکہ کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ مصر نے کہا ہے حماس کے جواب کے بعد مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ ترک صدر نے بھی اقدام کو بڑی پیش رفت قرار دیا۔ اسرائیل سے فوری حملے روکنے کا مطالبہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا فوری جنگ بندی کے ساتھ قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔
فرانسیسی صدر نے کہا اب امن کی جانب فیصلہ کن پیش رفت کا موقع۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں فریقین غزہ جنگ ختم کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ اسرائیل کی قید سے رہا گلوبل سمود فلوٹیلا کے 137 کارکن استنبول پہنچ گئے۔ ان میں امریکہ، برطانیہ، اٹلی، اردن، کویت، لیبیا، الجزائر، موریتانیہ، ملیشیا، ترکیہ کے شہری شامل ہیں۔ اسرائیل کی قید میں اب بھی سینکڑوں امدادی کارکن موجود ہیں۔ اٹلی سے محصور فلسطینیوں کی امداد کے لیے نیا امدادی قافلہ غزہ کی جانب رواں دوا۔ 10 کشتیوں پر مشتمل فلوٹیلا ضمیر نامی جہاز کی قیادت میں بندرگاہ سے روانہ ہوا، جس میں مسافروں نے آزاد فلسطین کے نعرے لگائے۔ امدادی اراکین کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے تربیت بھی دی گئی۔ صدر ٹرمپ کے حملے روکنے کے مطالبے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی غزہ پر بمباری 24 گھنٹے میں 66 فلسطینی شہید۔ المعاصی کیمپ پر حملے میں 2 بچے شہید۔ پچھلی رات اسرائیلی فورسز نے اس وقت فضائی حملہ کیا جب انخلاء کی اطلاع ملنے کے بعد رہائشی مکان خالی کر رہے تھے۔ محمود عباس کہتے ہیں منصوبے کے تحت فوری جنگ بندی اور امداد پہنچائی جائے۔ معاہدے کے خلاف کوئی بھی کارروائی ہوئی تو سخت ردعمل ہوگا۔ فریقین وعدوں کو فوری طور پر عملی شکل دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ دعویٰ کیا اسرائیل نے عارضی طور پر بمباری روک دی ہے تاکہ امن معاہدے کو موقع مل سکے۔ حماس کو تیز رفتار اقدام کرنا ہوگا۔ تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تاخیر ہوگی۔ کسی بھی ایسے نتیجے کو قبول نہیں کیا جائے گا جہاں غزہ دوبارہ خطرہ بنے۔ معاملات تیزی سے نمٹائیں، فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ضمانت دیتا ہوں کہ ہر فریق کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ حماس کی جانب سے فوری تعاون جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ضروری ہے۔ آزاد کشمیر میں مذاکرات کامیاب، امن بحال ہو گیا۔ حکومت اور عوامی ایکشن میں معاہدہ۔ مہاجرین نشستوں پر منتخب اراکین کے فنڈز روک دیے گئے۔ مہاجرین کی نشستوں پر منتخب اراکین وزارتوں سے بھی فارغ۔ اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ کابینہ کا حجم کم کر کے 20 وزراء اور مشیروں تک محدود کیا جائے گا۔ 1 اور 2 اکتوبر کے واقعات میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو مالی امداد۔ ایک سرکاری نوکری دی جائے گی۔ زخمیوں کو فی کس 10 لاکھ روپے معاوضہ دیا جائے گا۔ جوائنٹس عوامی ایکشن کمیٹی کے تمام رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن شوکت نواز مین نے کہا وزیراعظم شہباز شریف اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے شکر گزار ہیں۔ یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا، کسی دوسرے ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آزاد کشمیر میں 5 روز سے جاری لاک ڈاؤن ختم، تاجروں کو دکانیں کھولنے کا کہہ دیا۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ ہماری بات چیت کامیاب ہوئی۔ آزاد کشمیر میں امن واپس بحال ہوا۔ جو چاہتے تھے کہ وہاں پر بدامنی ہو، انتشار ہو، فساد ہو، ان کی سازش ناکام ہوئی۔ معاہدے کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے عوام کو کامیابی ملی۔ حکومتی کمیٹی کے رکن وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو۔ کہا شکایات کو تشدد، انتشار کے بجائے ٹیبل پر حل کرنا ہی جمہوریت کا حسن ہے۔ جو چاہتے تھے آزاد کشمیر میں انتشار ہو، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ قمر زمان کائرہ نے کہا معاہدہ پورا کریں گے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ کوشش ہوگی معاہدے پر جلد عمل درآمد کریں۔ راجہ پرویز اشرف بولی کشمیر کی خوشی ہماری خوشی ہے، کشمیر کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ہم میں کوئی درار نہیں ڈال سکتا۔ کشمیری بڑے بہادر ہیں، پاکستان سے عشق کرنے والے ہیں۔ امیر مقام کا کہنا تھا معاہدے کے مطابق ہر ماہ 2 اجلاس کیے جائیں گے، کشمیریوں کو ان کے حقوق دیتے رہیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سے ملاقات۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا
حکومتی اتحادیوں کے ساتھ اختلافی امور باہمی مشاورت سے حل کیے جائیں۔ وزیراعظم نے نواز شریف کا آزاد کشمیر میں کشیدگی کے خاتمے اور معاہدے سے آگاہ کیا۔ نون لیگ کے سربراہ نے فلسطین میں قیام امن کے لیے حکومت کی کوششوں کو سراہا۔ نواز شریف کا کہنا تھا پاک سعودی معاہدے کے بعد مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہو گیا۔ قبلہ اول کی حرمت محفوظ بنانے اور فلسطینیوں کی حمایت پر کلیدی کردار کے مثبت نتائج جلد آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر تبادلہ خیال۔ فضل الرحمان نے کہا پاکستان کو حرمین شریفین کی حفاظت کی سعادت نصیب ہونا قابل مسرت ہے۔ غزہ میں مستقل امن اور پاکستان کی امن کوششوں میں اہم کردار پر بات چیت۔ وزیراعظم نے کہا پاقستان فلسطینیوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہا، آئندہ بھی ساتھ دیتا رہے گا۔ غزہ میں جنگ بندی پر حماس کا بیان خطے میں امن، فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے کا نادر موقع قرار۔ ٹرمپ نے جو اپنے 20 پوائنٹ پیش کیے، ہم حماس کو سلام پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جواب میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ برابری کی سطح پر بات ہوگی۔ حماس نے ٹرمپ منصوبے پر مشروط آمادگی کا اظہار کر کے دانش مندی کا ثبوت دیا۔ وزیراعظم سے گفتگو میں واضح کیا مسئلہ فلسطین پر حکومت قومی اور اصولی موقف اپنائے۔ اسرائیل قابض ریاست ہے اور پاکستان اس کا وجود کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لاہور نے غزہ مارچ سے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا خطاب، کہا اسرائیل کو امریکہ اور مغربی ملکوں کی پشپناہی حاصل ہے۔ فلسطینی روز شہید ہو رہے ہیں، ہر وقت ان پر آگ برستی ہے، پورا غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ مظلوم فلسطینی قطاروں میں لگ کر کھانا لیتے ہیں، وہاں بھی صہیونی فوجی انہیں شہید کر دیتے ہیں۔ تمام انسانوں کے لیے یہ شرم کا مقام ہے۔ ایک اور اتوار پاک بھارت ٹیمیں پھر ٹکرانے کو تیار۔ ICC ویمنز ورلڈ کپ میں روایتی حریف کا مقابلہ آج کولمبو میں ہوگا۔ میچ سے پہلے پاکستانی کپتان کی پریس کانفرنس، ICC نے تنازع سے بچنے کے لیے صحافیوں کو سیاسی اور ہینڈ شیک کے سوال سے روک دیا۔ فاطمہ ثنا تاریخ بنانے کے لیے پرعزم، کہتی ہیں ایک میچ ہارنے سے ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوا، کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں۔ ہائی وولٹیج ٹاکرا، بارش سے متاثر ہونے کا بھی خدشہ۔ پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔